وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين نهاية معزز محترم أبابي كرام القدر الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی رب ذوالجلال کا بے پایاں احسان اور کرم ہے، اس کی عنایت ہے بے پایاں، اس نے محض اور محض اپنی شان کریمی کے تصدق ہم ناچیز و حقیق بندوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ وہ خود ایک شاعر گرامی قدر فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ واللہ یہدی، اور اللہ رب العزت اللہ ہدایت کی دولت عطا فرماتے ہیں من یشاء، کس کو عطا فرماتے ہیں؟ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، سبحان اللہ، جسے وہ چاہتا نہیں ہے، جسے پیار نہیں فرماتا، اسے ایمان کی دولت بھی عطا نہیں فرماتا۔ سادہ سے لفظوں میں یوں کہیے کہ دنیا کا عہدہ، دنیا کی دولت، دنیا کی عزت، دنیا کا وقار رب کائنات کسی کو بھی عطا فرما دیتا ہے، وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، ہندو ہو یا سکھ ہو، عیسائی ہو یا مشرک، کوئی بھی کیوں نہ ہو، رب کائنات دنیا کی یہ دولت، دنیا کے یہ عہدے، دنیا کا یہ وقار، دنیا کا یہ سارے کا سارا ساز و سامان کسی کو بھی عطا فرما دیتا ہے، مگر اس کی عزت کی قسم اپنے اور اپنے محبوب کی محبت سے اسی عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ صراط مستقیم کی دولت اسی عطا فرماتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ اس پروردگار عالم کا کتنا کرم ہے، کس قدر احسان ہے، اس خالق اس مالک نے اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم کے وسیلہ جیدہ سے ہم ناچیز و حقیق بندوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ دولت کا عطا کرنا رب کائنات کی عطا ہے، پھر پروردگار عالم کریم نے اپنی سنت کے مطابق، سنت الہیہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت والا پہ بندے کو تھوڑی سی کھلی چھٹی دے دیتا ہے کہ اب تیرے سامنے دو راہیں ہیں، ان راہوں میں سے جس راہ کا تو چاہے تعین کر۔ پھر وہ بندہ اگر پروردگار عالم کی عنایت کے پایا سے راہ ہدایت کو بنا لیتا ہے تو خلاق کائنات اللہ کا قرب خاص اسے میسر آ جاتا ہے، میرے نبی کے نام میں کرم کا سایہ اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اغوائے شیطان میں آ کر غلط راہ کو اپنا لیتا ہے، اس دولت کو ضائع کر دیتا ہے، تو پھر جہنم کی بھڑکتی آگ اس کا مقدر بنا کرتی ہے۔ یہ پروردگار عالم تعالیٰ کی سنت ہے، یعنی اسی بنا پر کسی کو بھی جزا میں سزا ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑی دیر کے لیے کچھ اختیارات عطا فرماتا ہے۔
فرشتوں کو رب کائنات جل وعلا یہ پیارا تعریف فرماتا ہے، فرشتہ ایک ایک بات سے مکمل مجبور ہے، وہ معمور من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے فرشتے کو جو حکم دے دیا جاتا ہے فرشتہ صرف اسے بناتا ہے، فرشتے کی اپنی مرضی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس کی مرضی کو عطا فرما دیا اور بتا دیا ہے یہ راستہ سیدھا ہے اور یہ راستہ غلط ہے۔ میرے اور آپ کے قریب آ کر رب ذوالجلال کے محبوب تاج علیہ وسلم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھانے کا انداز بہت ہی مشکل اور خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے میرے اور آپ کے قریب آ کر سورہ قدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی، ایک خط کھینچا، سیدھا خط کھینچا اور اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے کئی خط کھینچ دیے، جس طرح مچھلی کا کانٹا ہوتا ہے اس طرح کی شے بنا۔ پھر میرے نبی فرمانے لگے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، صحابہ سارے دیکھ رہے تھے نا میرے نبی کے عمل کو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ سیدھی لکیر کھینچی، خط کھینچا ہے، اس کے گرد گرد چھوٹے چھوٹے کئی خط کھینچ دیے، فرمانے لگے یاد رکھو یہ درمیان والا صراط مستقیم ہے، باقی سارے شیطان کے راستے۔ یعنی جب تم صراط مستقیم پہ چلو گے نا تو قدم قدم پر تمہیں وہ راہیں نظر آئیں گی جو شیطان کی راہیں۔ پھر سمجھانے کا دوسرا انداز اختیار فرمایا، فرمانے لگے یاد رکھو ایک لمبی گلی ہے، گلی کے دونوں جانب مکانات ہیں اور ان کے دروازوں کے آگے ریشمی خوبصورت پردے لٹک رہے ہیں، بڑے حسین و جمیل پردے لٹک رہے ہیں، اور گلی کی دوسرے کونے پر ایک داعی ہے، بلانے والا ہے، اور گلی میں داخل ہونے والے کو کہتا ہے سیدھا میرے پاس آ جا۔ اب جب یہ بندہ گلی میں داخل ہوا تو وہ دروازے جو گلی میں کھول رہے ہیں جن کے آگے ریشمی پردے لٹک رہے ہیں، ہر دروازے کے اور سے ایک نسوانی عورت کی بڑی خوبصورت اور رسیلی آواز آتی ہے، بعض اوقات پردہ بھی ہوتا ہے، نہایت حسین و جمیل نوجوان لڑکی اسے کہہ رہی ہے میں تیری منتظر ہوں، میری طرف آ جا۔ اب جو آدمی ان میں سے کسی بھی دروازے کی جانب مائل ہو گیا، گمراہ ہو گیا، میرے نبی فرمانے کو داعی میں اس دفعہ ہوں جو بلانے والا ہوں، سیدھے آ جاؤ، اور آپ سے سارے کے سارے شیطان کے دروازے ہیں، ادھر نہ جانا، سیدھے آ جانا، سمجھانے کا ایک انداز تھا۔ یعنی ایک ایمان والے کو قدم قدم پر آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر آج کے پرفتن دور میں، آج کا دور پرفتن دور جس کو میرے کریم آقا سورہ نبی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے فتنے کا زمانہ قرار دے دیا تھا، اور ارشاد فرمایا تھا کتنے وہ لوگ ہوں گے جو صبح اٹھیں گے ایمان والے، لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے کافر ہو چکے ہیں۔ شام کو وہ صاحب ایمان ہوں گے، صبح تک وہ کافر ہو چکے ہوں گے۔ ایمان کا بچانا بہت زیادہ مشکل ہوگا، یہ نہیں کہ وہ لوگ قرآن کریم کا انکار کر دیں گے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کے منکر ہو جائیں گے، وہ لوگ رب کائنات کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم کے رسالت کا انکار کر بیٹھیں گے۔ نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ قرآن کریم بھی پڑھیں گے، بڑی خوش دلانی سے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، نمازیں اتنی پڑھیں گے کہ ان کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، روزے اتنے رکھو گے کہ تم رکھیں گے وہ کہ تم کہو گے روزے تو یہ لوگ رکھتے ہیں، ہم روزے کیا رکھتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں بہت ہی زیادہ قرآن پاک کے پڑھنے والے ہوں گے، مگر میرے نبی فرماتے ہیں کہ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے، اور دوبارہ تیر کی جانب واپس پلٹ کے نہیں آئیں گے۔ گویا اپنے تئیں وہ یہ خیال کریں گے ہم سے بڑھ کر کوئی صاحب ایمان ہے ہی نہیں، حالانکہ وہ ایمان والے ہوں گے نہیں، کافر ہو چکے ہوں گے۔ کئی اس کے اسباب ہیں، فتنہ ایک نہیں ہے، بہت سارے فتنے ہیں، ہدایت ایک ہے، گمراہیاں ایک نہیں، بہت ساری گمراہیاں ہیں۔ پروردگار عالم جل وعلا کریم اپنی شان کریمی کے تصدق
ہمیں ان گمراہیوں سے بچا کر اللہ کے کائنات کا عطائے کی دولت عطا فرمائے وہ بھی چیزیں جو ضروریات دین سے متعلق ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دینا یہ کفر ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع رحمت عالم نے صحابہ کرام سے شان گرامی قدر فرمایا تھا کہ جو آدمی کسی شخص کو کافر کہتا ہے، حدیث میں برکہ ہے، جو آدمی کسی شخص کو کافر کہتا ہے، جس کو وہ کافر کہہ رہا ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو کافر کہنے والا خود کافر ہو جائے۔ انہم من لعن شیء لیس لہ بأہل رجعت اللعنۃ علیہ، اگر کوئی کسی ایسے پر لعنت کرتے ہیں کہ جو قابل لعنت نہیں ہے تو لعنت لوٹ کر لعنت کرنے والے پر آ جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ میں اگر کوئی کسی کو فاسق و فاجر کہتا ہے تو جس کو فاسق و فاجر کہہ رہا ہے اگر وہ فاسق و فاجر ہے نہیں تو کہنے والا خود فاسق و فاجر ہو جائے گا۔ الحیاء باللہ تعالی سبحانہ الحیاء باللہ تعالی۔ ہمارے ہاں آج کل یہ فتنہ پورے عروج پر ہے، ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگانا آپس میں ہی نہیں بلکہ وہ شخصیات، وہ عظیم المرتبہ شخصیات کہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی ان پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان کی شان میں گستاخی کرنا بھی کفر کی حد تک حرام ہے۔ ضرور اس سمجھ کی ہے کہ اس چیز کا احساس ہو جائے کہ ان کے درجات کس قدر برابر پر ہیں، کس قدر بلند و بالا ہیں۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الحدید کی 7 نمبر آیت اور 8 نمبر آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے 7 اور 8 آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ میں اختصار کے ساتھ ان کا ترجمہ کروں گا اور جہاں ضرور محسوس ہوگی قدرے اس کی شرح بھی عرض کروں گا۔ اللہ کے کائنات جل وعلا شاہ فرماتے ہیں آمنو باللہ و رسولہ، ایمان لے کے آؤ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر۔ آنکھیں بند کر کے یقین کرنا ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بغیر کسی شرط کے ہے، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ہر کسی کی اطاعت مشروط ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت آنکھیں بند کر کے کی جائے گی۔ جو فیصلہ اللہ کر دے یا اللہ کا رسول کر دے اس فیصلے کے بارے میں اگر تمہارے دل میں کبھی بھی تردد پیدا ہوگا، شک پیدا ہوگا، تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ربی کی فرماتا آمنو باللہ و رسولہ، ایمان لے کے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ جو اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ حق فرمایا ہے، تیری بات سچی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی ہے۔ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فیہ، وہ جس پر تم کو اس نے خلیفہ بنایا۔ اس کے 2 معنی کیے جاتے ہیں، ایک یہ کہ وہ مال و دولت جس دولت پر رب کائنات نے تمہیں پہلوں کا جانشین بنایا ہے۔ یہ مال و دولت تمہارا نہیں تھا، یہ گھر تمہارا نہیں تھا، یہ جائیداد تمہاری نہیں تھی، تمہارے آباء و اجداد کے پاس تھی یا ان سے علاوہ کسی اور کے پاس۔ جس طرح میں سادہ سے لفظوں میں یوں کہوں گا، یہ جگہ الحمدللہ تعالیٰ آپ اس وقت بیٹھے درس قرآن مجید فرقان کے شرح سے منشرف ہو رہے ہیں، یہاں ٹھیک ہوا کرتے تھے۔ یہ زمین کسی اور کی تھی، اس کے بعد اب کسی اور کے پاس آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس پر تجھے اب جانشین بنایا گیا ہے، دولت دی گئی ہے، اس دولت کو میری رضا کی خاطر میری راہ میں خرچ کر، جو کہ تجھے دیا گیا ہے۔ میری شاعت کا دوسرا معنی اس کا یہ بنتا ہے حقیقت میں کہ تیری ہے نہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، تیرے پاس ایک امانت ہے۔ اب اس امانت میں تو بتا کہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا کچھ خرچ کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر مجھب شفیع رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا عبداللہ بن مطرف رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مطرف رضی اللہ بن عبداللہ وہ اس بات کا قرآن کرتے ہیں کہ میرے ابا بارگاہ صاحب کے بعد میں حاضر ہوئے،
رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے آیا باقی کی تلاوت فرما رہے تھے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس کی تفسیر بیان فرما رہے تھے الہاکم التکاثر، اے لوگو کثرت مال کے جمع کرنے کی خواہش نے تمہیں ہلاک کر کے رکھ دیا، یہ بھی اکٹھا کر لو، یہ بھی اکٹھا کر لو، الہاکم تم کو ہلاک کر دیا، تکاثر مال کی کثرت سے جمع کرنے نے، یہ بھی جمع کر لو، یہ بھی جمع کر لو، یہ بھی جمع کر لو، جمع کرتے گئے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، قبروں کے گھڑے کے اندر چلے گئے، بہت مال جمع کر لیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا قال یقول، حضور نے فرمایا یقول ابن آدم، آدم کا بیٹا یہ انسان کہتا ہے مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے۔ قال، میرے نبی نے فرمایا وَهَلْ لَكَ يَا ابْنُ آدم، اے آدم کے بیٹے کبھی تو نے سوچا تیرے حصے میں ہے کیا؟ بڑے دعویٰ کرتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میرا مال ہے، تو نے کبھی سوچا حل لکا تیرے لیے کیا ہے، کتنا مال ہے؟ ما اکلت فافنیتا، وہ جو تم نے کھایا اور فنا کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں آپ غذائیں کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، آپ جانتے ہو بنتا کیا ہے ہمارا اس کا؟ گندگی بن کے نکل جاتی ہے، پیشاب بن کے نکل جاتا ہے۔ ایک کو جو تم نے کھایا فافنیتا اور فنا کر دیا، اور لبستا فابلیتا، یا تم نے پہنا تھا پھر اس کو پرانا کر کے اتار دیا، اور تصدقتا فامدیتا، یا پھر وہ جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا وہ تیرے خزانہ میں جمع ہوتا چلا گیا۔ دین کی طرح کا مال ہے۔ ایک وہ مال ہے جو تو نے کھایا پیا فنا کر دیا، ایک وہ جو لباس پہنا پرانا کر کے اتار دیا، یہ بھی دونوں برباد ہو گئے۔ ایک وہ جو تو نے اللہ کی راہ میں دیا وہ تیرے لیے جمع ہو گیا۔ میرے اور آپ کے کریمات کا سورہ پیشن کی خود رحمت عالم کا ارشاد کیا ہوا یہ ہے کہ حقیقت میں تیرا وہ ہے جو تو نے اللہ کے حضور جمع کیا، اور باقی تیرا نہیں تیرے بعد والوں کا ہے، تیرا نہیں ہو تیرے بعد والوں کا ہے۔ سمجھانے کے ایک انداز تھا، فرمائے کہ تم میں کون وہ شخص ہے جو یہ چاہتا ہے میرے پاس مال زیادہ ہو دوسرے کے پاس کم ہو؟ کون ہے ایسا جو اپنے مال کو محدود جانتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، سارے بندے یہی خیال کرتے ہیں کہ میرے پاس مال زیادہ ہو دوسرے کے پاس کم ہو۔ فرمایا کہ اللہ کے بندے تیرا مال وہ ہے جو تو نے آگے بھیجا ہے، باقی تو دوسروں کا ہے۔ پھر تو دیکھ کے تو نے اپنے لیے کیا جمع کیا ہے، دوسروں کے لیے کیا جمع ہے؟ میرے اور آپ کے کریمات کا ترجمہ ہے مجھے مشفقی و رحمت عالم سے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے بات کا روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ، جب بندہ مر جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جب وہ قریب المرگ ہوتا ہے اور مر جاتا ہے تو تین چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ فَيَرْجِعُ الْإِثْنَانِ، دو چیزیں واپس پلٹ جاتی ہیں، وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، اور اس کے ساتھ ایک چیز باقی رہ جاتی ہے۔ میرے کریم نے آپ کا ارشاد فرمایا یَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ۔ غور کریں جو میرے نبی نے فرمایا کس قدر جامع گفتگو فرمائی۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اس کا مال ہے، ایک اس کے عیال ہیں، اہل و عیال ہیں، اور تیسری چیز اس کے اعمال ہیں۔ ایک اس کا کیا ہے بنا مال ہے، اور دوسرے عیال ہیں، اور تیسرے اعمال ہیں۔ اب ذرا غور کریں میرے کریم آقا نے جس ترتیب کے ساتھ ذکر فرمایا، سب سے پہلے مال کا ذکر کیا۔ جس کی قاتل حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، عزیز عزیز کا گلا کاٹتا ہے، یہ مال مجھے مل جائے، میرے حصے میں آ جائے۔ ڈاکو ڈاکہ ڈھالتا ہے، بے گناہوں کو قتل کرتا ہے، یہ مال مجھے مل جائے۔ چور چوری کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، یہ مال مجھے مل جائے۔ دھوکہ دینے والا فریب کرتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، یہ مال مجھے مل جائے۔ وہ بیچارہ اپنے
آپ کو برباد کر لیتا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے، اچھی طرح سے تشریح فرما لیجیے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار گوجم شفیع اعظم رحمت عالم نے سمجھانے کے انداز سے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر فرمایا، اللہ کے بندو اس وقت تمہارے پاس سونا اور چاندی نہ ہوگا، بہت مہنگا سودا ہوگا، تمہیں اپنی نیکیاں دے کر وہ حساب چکانا ہوگا۔ پھر میرے نبی فرماتے تھے، تم جانتے ہو سب سے زیادہ قابل رحم غریب کون شخص ہوگا قیامت کے دن؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کا رسول جانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ہم تو یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہے، سب چھپانے کے لیے کٹیا نہیں ہے، جس وقت کو چتھرا نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ غریب اور قابل رحم ہے۔ میرے نبی نے ارشاد نہیں، وہ نہیں، بلکہ وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نیکیوں کا بہت بڑا انبار ہوگا، نیکیوں کا ڈھیر ہوگا، وہ اس خوشحالی میں مبتلا ہوگا، کبھی میرا حساب ہوگا، میں سیدھا جنت پہ چلا جاؤں گا۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں اس دوران وہ لوگ آ جائیں گے جن کے ساتھ اس سے زیادتی ہوئی تھی، ظلم ہوا تھا، کسی کو مارا تھا، پیٹا تھا، کسی کے مال پر اس نے غاصبانہ قبضہ کیا تھا، کسی کو دھوکہ دے کر اس کا مال لیا تھا، کسی کو کم توڑ کر اس کا حق اپنے پاس رکھ لیا تھا، کسی کے مال میں چوری کر لی تھی، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے مال حاصل کر لیا تھا، نہ وہ آ جائیں گے، مولا ہمارا مال ہمیں دے۔ شامی شریف میں ہے، پھر کیا کیا جائے گا؟ 3 درہم کے بدلہ میں، 3 درہم، 1 درہم 3 ماشا چاندی کا ہوتا ہے، 9 ماشے چاندی کے بدلہ میں 700 مقبول نمازیں دی جائے گی۔ نمازیں میں بھی پڑھتا ہوں اور آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر میں نہیں جانتا میری کون سی مقبول ہے، کون سی مقبول ہے۔ 700 وہ نماز جو اللہ کے حضور قبول تھی، 3 درہم کے بدلہ میں دے دی جائے گی، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ سارے کا سارا نیکیوں کا انبار ختم ہو جائے گا۔ ابھی مظلوم باقی ہوں گے، ورد کر کے مولا ہمیں کیا ملے گا؟ تو رب کائنات فرمائے گا کہ میرے حضور تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے کائنات اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، اس مظلوم کو میرے خزانہ رحمت سے نیکیاں دے دو اور اس کے گناہ لے کر اس ظالم کے پلے میں ڈال دو۔ میرے کریم فرماتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں جہاں نیکیوں کا انبار تھا وہاں گناہوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ وہ بندہ دعا میں جو ظاہر تھا، متقی پرہیزگار تھا، نہ جانے کتنے حج کیے تھے، کتنے عمرے کیے تھے، کتنے نفلی روزے رکھے تھے، کتنی نمازیں پڑھی تھیں، کس قدر صدقات و خیرات کیے تھے، وہ ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ اب اس کے نیکیوں کی جگہ گناہوں کا انبار لگ گیا۔ ربی کی فرمائش اس بدبخت کو پکڑ کر منہ کے بل کسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ الحیات باللہ تعالی ثم الحیات باللہ تعالی۔ بھائی نیکی کمانا ہی کمال، اس کی حفاظت کرنا بھی کمال ہے۔ میرے نبی نے فرمایا 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، پہلا بات، اور یہ سب سے پہلے بے وفائی کرتا ہے۔ جب بندہ مرتا ہے تو سب سے پہلی بے وفائی کرنے والی شے اس کا مال ہے۔ آنکھیں بعد میں بند ہوتی ہیں اور اس کے ورثہ پہلے حساب لگاتے میرے حصے کیا ہے، اس کے حصے کیا ہے۔ تو جانتے ہیں کہ تیری جیب سے بھی رقم نکالی جاتی ہے، تیری کلائی کی گھڑی بھی اتار لی جاتی ہے، تیری انگلی کی انگوٹھی بھی اتار لی جاتی ہے، اور تجھے ایسا لباس پہنا جاتا ہے جس پہ کوئی جیب نہیں، اور تجھے پھر قبر کے سپرد کر دیا۔ سب سے پہلے تیرا مال تجھے دیکھنے کرتا ہے، اس کے بعد تیرے اہل و عیال ہیں، تیری بیوی، تیرے بچے جن کے چوچلے پورے کرنے کے لیے پورے لوگوں پر ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، پھر ان کی باری آ جاتی ہے، وہ بھی کہاں تک جاتے ہیں؟ تیری قبر تک۔ اور مطلب قبر میں تیرے ساتھ کون ہوتے ہیں؟ جب فرماتے سوائے تیرے عمل کی قبر میں کوئی بھی تیرے ساتھ نہیں ہوتا۔ ارے پگلے سب سے زیادہ سست عمل کرنے میں، سب سے زیادہ سست اسی میں ہے کہ جو تیرے کام آئے گا۔ رب کائنات اللہ فرماتے ہیں کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، تم میں سے جو لوگ ایمان لے کے آئے، وَأَنفَقُوا، اور اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے خرچ کیا۔ خرچ کرنے سے مراد ماس اور محض دولت ہی نہیں، علم بھی ہے، عقل بھی ہے، فام و شعور بھی ہے۔ جس طرح میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، مجھے بتاؤ سب سے زیادہ سخی کون ہے؟
صحابہ نے کیا اللہ اس کا رسول جانتا ہے. میرے نبی فرمانے کے یاد رکھو سب سے بڑا سخی اللہ تعالیٰ ہے. سب سے بڑا سخی اللہ تعالیٰ ہے. میرے نبی فرمانے کے اللہ تعالیٰ کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑا سخی ہے مصطفیٰ. سب سے بڑا سخی اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں اور میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جو میری تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاتا ہے. علم کو آگے بڑھانا بھی سخاوت ہے. اللہ فرماتے ہیں انفقوا لہم جنہوں نے خرچ کیا لہم ان کے لیے کیا ہے اجر کبیر بہت بڑا اجر ہے. یہ فرماتا ہے وما لکم لا تؤمنون باللہ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیوں اللہ پر ایمان نہیں کیا ہوگے ورسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم جبکہ رسول رحمت خود تمہیں بلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب آؤ. اللہ کے نبی بلا رہے ہیں وقد اخذ میثاقکم اللہ کے نبی تم سے پختہ وعدہ لیا جب تمہارے ہاتھ اور ان کے ہاتھوں میں تم نے اپنے ہاتھ دیے ان کنتم مومنین اگر تم ایمان والے ہو تو یہ وعدہ کر چکے ہو. یہاں میں اختصار کے ساتھ ایک حدیث سے بات عرض کروں گا. میرے اور آپ کے کریم آقا کا جریہ موجود شفیع اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کا ذکر ہے. یہ متعدد طور سے حدیث بات کا مروی ہے. میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا بتاؤ سب سے اعلیٰ ایمان کس کا ہے؟ سب سے اعلیٰ ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے کیا فرشتوں کا؟ میرے نبی فرمانے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع ان میں تو کوئی آتی نہیں. فرشتہ گناہ نہیں کر سکتا. یہ چیز اس کے نہیں پائی جاتی. جس طرح کان دیکھ نہیں سکتا آنکھ سن نہیں سکتی اسی طرح فرشتے سے گناہ کا صدور غیر ممکن ہے. وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے. فرمایا وہ اللہ کے حکم کے تابع وہ تو بارگاہ قدس میں حاضر رہتے ہیں وہ کیوں ایمان نہ لاتے ہیں؟ صحابہ نے کیا پھر انبیاء سب سے زیادہ اعلیٰ ایمان والے ہیں. میرے نبی فرمانے کہ انبیاء کی جان تو وحی آتی ہے ان کو خدا نے منتخب کیا ان کو پتہ ہے صاحب ایمان ان کی گویا تربیت کر کے بھیجی جاتی ہے. صحابہ کرام نے کیا پھر ہم سب سے زیادہ اعلیٰ ایمان والے ہیں. میرے نبی فرمانے کہ تم نے تو مجھے دیکھا ہے تمہارے سامنے معجزے آئے ہوئے ہیں پھر تم کیسے اعلیٰ ایمان والے ہوئے؟ بلکہ آپ کا تم ہی بتاؤ فرمانے کہ جو بعد میں آئیں گے جنہوں نے دیکھا ہی جو بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں بلکہ اور یہاں کے لیے اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتا ہے. وہ وقت تھا نا جب لوگوں نے آسمان کی سطح پہ چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا. وقت تھا جب درختوں کو بارگاہ نیکوکاروں میں حاضر ہو کر میرے نبی کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ جنگل کے درندے میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے گواہی دے رہے ہیں. پتھر میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے میرے آقا کی رسالت کی گواہی رب کائنات کی توحید کی گواہی دے رہے ہیں. مگر جن کے مقدر میں ایمان تھا نہیں وہ ایمان لے کے لیے ہے. ہم نے تو اپنے کریم آقا کی زیارت بھی نہیں کی ہے قرآن تک کبھی نہیں دیکھا کوئی موضوع نہیں دیکھا پھر بھی ایمان کیوں لے کے آئے؟ یہ احسان ہے رب ذوالجلال. میں نے اس ایمان کی تعریف کروائی ہے. رب کائنات جل وعلا فرماتا ہے کہ رسول اللہ تمہیں بلا رہے ہیں اور تمہیں کون سے وعدہ دے رہے ہیں. پھر ارشاد فرماتے ہیں هو الذی ينزل على عبده آیات بینات. رب کائنات وہ ذات کا برکات ہے جس نے اپنے عبد خاص پر اپنی آیتوں کو نازل فرمایا. عبده یہاں پر لطف ایک بات یہ ہے اختصار سے کروں گا کہ بندے ہم سارے کے سارے کس کے ہیں بلا؟ میں کس کا بندہ ہوں؟ آپ کس کے بندے ہیں؟ میں بھی کہتا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں. آپ بھی کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں. مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کہیں یہ میرا بندہ ہے. سبحان اللہ. آپ نے میرے نبی کو فرمایا میں نے اپنے عبد خاص پر قرآن کو نازل کیا ہے. اس پہ نازل کی ہے محبت کی عبادت کرنے والا. تیری ساری کائنات کی عبادت مل کر صحابہ کی عبادت کے لمحہ کے برابر نہیں ہو سکتی. اور صحابہ کا اور رسول رحمت کا جب کائنات کا شاہ فرماتے ہیں کیوں نازل کیا؟ لیخرجکم من الظلمات تاکہ تم نکالے اندھیروں سے الی النور روشنی کی جانب. وان اللہ بکم رؤوف رحیم. بے شک اللہ تعالی جل وعلا معاف فرمانے والا مہربان ہے. وما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ
سبیل اللہ بھلا تم کیوں خرچ نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی راہ میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور میراث اللہ تعالیٰ کی ہے، وارث اللہ ہے، مالک اللہ ہے زمین کا بھی اور آسمانوں کا بھی۔ پھر فرماتا ہے یہ وہ بات ہے جو میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو اصل مدعا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق، یاد رکھو اے گروہ صحابہ، میں پہلے سادہ سے لفظوں میں صحابہ کرام کی عظمت کا بتا دوں کہ صحابی کا درجہ کتنا بلند ہوا کرتا ہے، کتنا اعلیٰ ہوا کرتا ہے صحابی کا درجہ۔ میرے اور آپ کے قریب آقا تاجر وجب شفیع و رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن فرمانے لگے جو بندہ ایمان، محبت، احترام اور عقیدت کی نظر سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھے، اپنے ابا کا چہرہ دیکھے، رب کائنات اسے حج مبرور کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ ایک شخص نے کیا اللہ کے نبی علیہ السلام اگر وہ ایک دن 100 مرتبہ دیکھ لے، میرے نبی نے انکار نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ اللہ اکبر و اطیب، ارے تم نے 100 مرتبہ کہا، اللہ کا درجہ تو اس سے بھی بلند ہوا ہے۔ ہزاروں مرتبہ میدان عرفات، مینا، مزدلفہ، 5 دن کی دوڑ بھاگ میں کتنے قدم اٹھتے ہیں گنے نہیں جا سکتے، ہر قدم پر 7 کروڑ دیکھی، یہ ہے حج مبرور۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھ لے حج مبرور کے برابر ثواب۔ اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں کہ تیرے حد و حساب سے باہر ہے۔ پھر یہاں یہ بھی نبی نے نہیں فرمایا کہ تیری ماں عابدہ، زاہدہ، متقیہ، پرہیزگار ہو، تیرا باپ صائم النہار ہو، قائم اللیل ہو، محدث زمانہ ہو، فقیہ العصر ہو، نافلہ روزگار ہو، مفسر قرآن ہو، پیر طریقت، نہیں، تیری ماں کیسی گناہگار کیوں نہ ہو، تیرا ابا کیسا بھی پاپی کیوں نہ ہو، تو محبت سے دیکھ کے لگا تو نہیں کو جگہ کافر قابل اور ہے۔ اگر تو اپنی گناہگار ماں کو دیکھیں، گناہگار ابا کو دیکھیں تو سینکڑوں حجوں کا ثواب ایک ایک دن میں پالے، تو جو میرے نبی کی تیاری کرے صحابہ کا مرتبہ بہت بلند والا ہے، بہت زیادہ مرتبہ ہے صحابہ کرام کا۔ رب کائنات اللہ اشارے کرامی قدر فرماتے ہیں ان کو چھوڑ دو، رہ نہیں ہو، چھوڑ دو، ایک طرف دو، بس چھوڑ دو اس کو، بیوقوف لے کے لے کے آئیں، بس خاموش ہو جی، مکر متوجہ ہو جائیے۔ میں کر رہا تھا سارے صحابہ کرام بڑی عزتوں والے ہیں، عظمتوں والے ہیں، مگر رب کائنات اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل، لا یستوی منکم، اے گروہ صحابہ تم میں وہ اور تم دونوں مساوی نہیں ہو، برابر نہیں ہو۔ کون؟ من انفق قبل الفتح وقاتل، جس نے صلح حدیبیہ یا فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جنگ کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا درجہ بہت بلند ہے ان سے کہ جو بعد میں ایمان لائے، بعد میں خرچ کیا اور بعد میں جہاد کیا، ان کے مقابلے میں پہلوں کا درجہ زیادہ ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت حضور پر ایمان لانا جانجوں کا کام تھا۔ جو بندہ میرے نبی کے نام نکل سے وابستہ ہو جاتا، کفار اس کا جینا دو پر کر دیتے، گویا اس نے اپنے آپ کو مجھ سے مسائل و آلام کے حوالے کر دیا ہوتا۔ کون نہیں جانتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دہتے کوئی نہ لٹکایا جاتا تھا، ان کے گل میں ناک میں رسی باندھ کر، ان کے پاؤں میں رسی باندھ کر کوئلوں کی طرف تپتے ہوئے ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، پتھروں پر کھینچا جاتا تھا، جسم کی چمڑی ادھڑ جاتی تھی، اور بعض وہ خواتین تھیں کہ جن کی آنکھوں میں سوراخیں گرم کر کے بھیج دی گئی تھی۔ حضرت سیدہ قباء رضی اللہ عنہ کے سر پر ان کی مالکہ گرم گرم لوہا رکھ دیا کرتی تھی جس سے وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ بلال حبشی کا جو حال کیا جاتا تھا کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حضرت سیدہ سمیہ کو تو اونٹوں کے درمیان باندھ کر چیر دیا گیا تھا۔ اس وقت ایمان لانا اتنا آسان نہیں تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت ابتدا میں ایمان لے کے ہیں 40,000 درہم تھے۔ یہ سارے درہم
حضرت سیدنا صدیق اکبر نے میرے نبی کا ایمان لانے والے وہ غلام جو ظلم و ستم کا تختہ مشق بنے ہوئے تھے، صدیق اکبر نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا، خرید کر آزاد کر دیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے، یاد رکھیے کائنات میں، پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر احسان کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ پوری کائنات پر جس کا احسان ہو میرا اللہ ہے۔ میرے اللہ کے بعد احسان کرنے والے میرے نبی ہیں۔ نہ کوئی اللہ پر احسان کر سکتا ہے، نہ میرے نبی پر احسان کر سکتا ہے۔ مگر شان کریمی دیکھیے رب کائنات کی فرماتا ہے وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اپنے رب کو قرض دیتا ہے حالانکہ وہ قرض کا محتاج نہیں ہے، یہ اس کی شان کریمی ہے۔ اسی طرح میرے نبی نے فرمایا میں نے سب کا احسان چکا دیا مگر اے ابو بکر تیرا احسان رب کائنات ہی چکا رب کائنات۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، امام قرطبی نے اس کو اپنی تفسیر قرطبی میں استطاعت نقل کیا ہے، یہ قائم کا کتاب پر نقل کیا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ایک دن کا ذکر ہے، میں واقعہ ساتھ باب میں حاضر ہوا اور وہاں میں نے ابو بکر صدیق کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں نے ایک ٹاٹ اپنے بدن کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور اس ٹاٹ کو کھجور کے پتوں یا کانٹوں کے ساتھ سیا ہوا تھا تاکہ سطر نہ ہو، جس طرح یہ میں نے بٹا لگائے ہوئے ہیں تاکہ میرا گریبان نہ کھلے۔ صدیق اکبر نے بٹے نہیں لگائے ہوئے تھے، یہاں یا تو کانٹے تھے یا پھر کھجور کے پتے جن کو ایک سے دوسرے داخل کر کے گانٹ کی ہوئی تھی، اور وہ ٹاٹ تھا جو پہنا ہوا تھا۔ دراصل یہ اس وقت کی بات ہے جب غزوہ تبوک کے موقع پر میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کی رضا کی خاطر کرو، اور صدیق اکبر نے اپنے گھر کا سارا اثاثہ، جملہ آسان ہے مگر حقیقت بہت مشکل ہے۔ میں بھی کہہ سکتا ہوں میں نے سارا وقت آپ کو دے دیا، میں کہہ سکتا ہوں میں نے سارا کچھ آپ کو دے دیا، حالانکہ جملہ جھوٹ ہوتا ہے، حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا۔ ابو بکر نے سچ کو چیز سب کو دے دیا، سچ کو چیز سب کو دے دیا۔ وہ معمول کے برتن جن میں گھر کے اندر بیٹھ کے کھانا کھایا جاتا ہے وہ بھی اٹھا کر رکھ لیے تھے۔ وہ لباس جو معمول کا لباس تھا ابو بکر صدیق نے وہ لباس بھی اتار دیا۔ گھر میں ایک ٹاٹ تھا، چٹائی تھی جو زمین پر بچھائی تھی، وہ اٹھا کر اپنے بدن کے گرد لپیٹ لی تاکہ سطر کو نہ ہو۔ چٹائی موٹی تھی، اس کی گانٹ ہی باندھی جا سکتی تھی، اور ابو بکر صدیق نے کھجور کے پتوں کے ساتھ اس کو باندھ کر کے سے چمٹا دیا۔ اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ جب یہ ابا سب کچھ کر چکے تو میں نے دیکھا دیوار پر ہاتھ پھیر رہے تھے، جس طرح نابینا شخص دیوار پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ میں حیران ہو گئی، میں نے کہا ابا کیا کر رہے ہو؟ فرمانے کہ میں تلاش کر رہا ہوں سوئی کر اٹکی نہ رہ جائے، میں وہ بھی کر کے نہیں رہا، سب کچھ بات ہے سب کچھ کچھ کر کے سب میرے نبی اس لیے فرمایا تھا سب کو دیکھ کر ابو بکر گھر پہ چھوڑ کے آئے تو جواب کیا دیا تھا اس کے رسول کو چھوڑ کے آئے میرے لیے ان کی کافی۔ عبداللہ ابن عمر کہتے میں حاضر ہوا، ابو بکر صدیق کی یہ حالت ہے۔ فرمایا کہ اتنے میں جبریل امین آئے، تفسیر قرطبی میں ہے اتنے میں جبریل امین آئے اور آ کر میرے نبی کو رب کائنات کا سلام دیا، اور پھر جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام رب کائنات، یا رسول اللہ علیہ السلام پہلا یا رسول اللہ علیہ السلام ابو بکر کے ساتھ نہیں۔ جبریل نے اجنبیوں کی طرح سوال کیا یا رسول اللہ ابو بکر کے ساتھ میں ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر نے اپنا سارا مال میری خدمت میں پیش کر دیا، اس لیے اس کی یہ حالت ہے کہ اپنے جسم پر آبا کی بجائے ایک ٹاٹ ایک چٹائی لپیٹے ہوئے ہیں، اس کو کھجور کی شاخوں سے کانٹوں سے اس سے سی رکھا ہے۔ جبریل امین نے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام ابو بکر سے فرمائیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ ابو بکر سے فرمائیے ابو بکر تیرا رب تجھ کو سلام کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو بکر تیرا رب تجھے سلام کہہ رہا ہے، اور فرما رہا ہے ابو بکر بتا جس حال میں تم اب ہے
کہ اس حال میں بھی تو مجھ سے راضی ہے، کہ تیری اب حالت ہے کہ اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب جبریل کا پیغام میرے قریب آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام فرمان ہے جبریل ابو بکر صدیق کو دیا تو ابو بکر صدیق کو رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بار بار کہہ رہے تھے میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں، کیا میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ ممکن ہے، میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں، میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں، میں اپنے تین مرتبوں نے بات پر جملہ کہا۔ پھر جبریل نے بار کے ساتھ جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے محبوب مکرم علیہ السلام ابو بکر کو کہہ دو، اے ابو بکر جس طرح تو اپنے رب سے راضی ہے تیرا رب اسی طرح تجھ سے راضی ہے، سبحان اللہ، جس طرح تو اپنے رب سے راضی ہے تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ پھر جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں ملائکہ مقربین نے اسی طرح کا لباس پہنا ہے جس طرح کہ ابو بکر نے پہنا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا بھائیو ذرا غور فرمائیے، ذرا سوچئے ان صحابہ کرام کا درجہ کس قدر بلند والا ہے۔ آج جس شخص کو طہارت کے مسائل سے نہیں آتے وہ ایمان صحابہ پہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، وہ ان کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کا درجہ بہت بلند والا ہے، بہت بلند والا ہے۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کہ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، ان کا درجہ بہت بلند والا ہے ان سے کہ جنہوں نے بعد میں خرچ کیا، وقاتلوا، اور جنہوں نے جہاد کیا۔ یہاں کو یہ نہ سمجھ بیٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ نہ کوئی سمجھ بیٹھے کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے شاید کوئی صحابی ایسا بھی ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی سزا دی جائے گی۔ قرآن کریم ہے، رب کائنات جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے وہ دنیا والوں اے قرآن کے پڑھنے والے، ابتدا میں کیا فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر بھی ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لے آؤ۔ یہ فرما کر اب خبر کیا دی ہے؟ رب کی فرماتا ہے کل وعد اللہ الحسنی، یاد رکھو اللہ نے اپنے محبوب کے سارے صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرمایا، سبحان اللہ، سب سے بھلائی کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ وہ جدا بات ہے درجات بڑا اور بڑا، کسی کا درجہ کتنا بلند ہے، کسی کا کتنا بلند ہے۔ رب کریم پھر اشارے گرامی قدر فرماتا ہے یاد رکھو واللہ بما تعملون خبیر، تمہاری کرتوتوں کے اللہ کو خبر ہے، تمہاری اپنی کرتوتیں کیا اور زبان چلانے تم ان لوگوں پہ کرتے ہو، اللہ جانتا تمہاری کرتوتیں کیا ہے۔ پھر رب کائنات جل وعلا نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ کون ہے جو اپنے رب کو قرض حسنا دیتا ہے؟ رب تو تعالی نہیں ہے کہ کسی سے قرض مانگے، اللہ یعوذ باللہ تعالی ایسا تصور کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ دراصل اس کی شان کریمی کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے بندوں پہ خرچ کرو، تمہاری اس خرچ کرنے کو پروردگار عالم اپنے ذمہ کرم قرض قرار دے رہا ہے، اس کی عطا سے اس کی راہ میں خرچ کرو۔ اور فرماتا کیا ہے کون ہے جو اپنے رب کو قرض حسنہ دیتا ہے، یعنی اس کے حضور جمع کرواؤ کہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ جس طرح کا بندہ کسی شخص کو دیانت اختیار کرتا ہے، وہ بیچارہ اجرت یومیہ دیہڑی اجرت کے یومیہ پر کام کرتا ہے، روزانہ 100-200 روپیہ کماتا ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ 100-200 روپیہ کما کے میں گھر لے جاتا ہوں، غربت ہے سارا خرچ ہو جاتا ہے، بس انداز کچھ بھی نہیں ہوتا، خدا نہ خاصا کبھی مجھے ضرورت پڑ گئی، میری بیوی میرے بچے بیمار ہو گئے، یہ اچانک ضرورت پڑ گئی، میرے پلے تو کچھ بھی نہ ہوگا، چلو ایسے میں کرتا ہوں 10 روپے روزانہ جمع کرواتا چلا جاتا ہوں، مگر کرواؤں کس کے پاس؟ کسی ایسے ٹھاک کے پاس نہ کروا دوں کہ جو میری جمع پونجی کو کھا جائے۔ وہ دیکھتے ہیں سب سے زیادہ دیانتدار کون ہے، اس کے پاس جمع کرواتا چلا جاتا ہے، پھر جب اسے ضرورت ہوتی ہے کہتا ہے کہ تیرے پاس میری کچھ رقم پس انداز ہے، جمع ہے، مجھے دے دے، میں اس ضرورت کو پوری کر دوں، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ ایمان والا اپنے رب کے پاس جمع کرواتا ہے، اس کی ضرورت کا ہوگی قیامت کے دن ہوگی، پھر یہ اپنے رب سے مانگے گا مولا وہ میری نیکیاں تیرے پاس ہے، تو رب کتنا دے گا؟ کیا جتنی نیکی کی تھی اتنا دے گا؟ فرماتا ہے الذین
ينفقون في سبيل الله كمثل حبة، وہ لوگ جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے رب کے حقوق جمع کروانے کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے کی ہے ہم پتہ جس کو گویا گیا تو سبع سنابل 7 بالیاں نکلی، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی میں 100 دانہ پڑا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی اضافہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک دانے بن کے کتنے 700 دانے اس پہ اکتفا نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس سے کہیں زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر اخلاص اور محبت کے ساتھ رب کائنات تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک کھجور جس کا حجم 1.5 انچ 2-3 انچ ہوگا، اس سے بڑا کیا کھجور کا حجم ہوگا؟ میرے نبی فرماتے ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کا رسول کو پہاڑ کے برابر ثواب لاکھوں گنا بڑھا دیتے ہیں۔ رب کائنات کی یہ عطا ہے، اللہ کے کائنات کا یہ کرم ہے، فرماتا ہے اللہ یضاعف لمن یشاء۔ یہاں شاہ کرم نے قدر فرماتے ہیں جو ایمان والا اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرے گا وہ یضاعف لہ ولہ اجر کریم، اللہ اس کے مرتبے کو بھی بڑھا دے گا، اجر کریم، قیامت کے دن سے عزت کی پوشاک بھی پہنا دے گا، عزت کا تاج بھی عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، ایمان والا میں بھی ہوں، ایمان والے آپ بھی، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر ایمانی صحابہ کیا تھا؟ میرے نبی نے جب یہ آیا پر کا تلاوت فرمائی نے جو ابھی پہ تلاوت فرمائی وَمَنْ يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا تلاوت فرمائی نا تو گروہ صحابہ کے جماعت صحابہ سامنے آتے تھے، صحابہ کرام نے فرمائی، حضرت سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، کیا میرا رب ہمارے ساتھ سودا فرما رہا ہے؟ کہتے ہیں میرا سودا فرما رہا ہے؟ میرے کی فرمایا ہاں ابو لبابہ رب کائنات سودا فرما رہا ہے۔ سیدنا ابو لبابہ نے کہا یا رسول اللہ، ان کے پاس 2 باغ تھے، ایک باغ وہ تھا جس پہ کھجوروں کے چند ایک 10-12 درخت ہوئے، اس سے بھی کم ہوئے، کوئی یہاں ہے کوئی وہاں ہے، شاید انہوں نے کبھی اس باغ کی پرواہ بھی نہیں کی تھی۔ ایک باغ ایسا تھا جس میں کھجوروں کے 600 درخت اور سارے کے سارے ہرے بھرے سرسبز و شاداب اور کھجوروں سے لدے پھندے، اور موسم بھی کھجوروں کی اترائی کا تھا، اور باغ پورے جوبن پر ہے۔ ابو لبابہ نے اپنا گھر بھی اسی باغ کے اندر بنا رکھا ہے، بیوی بچے بھی اسی باغ کے اندر ہے، رہائش یہی ہے، اور یہ باغ سال بھر کے لیے ان کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا، اتنی کھجوریں اترتی تھی کہ اس کی رقم سے سال بھر بہت اچھا گزارا ہوا کرتا تھا۔ اس کے سوا ان کے پاس سوائے وہ باغ جو گزرا سوار تھا کچھ بھی نہیں تھا، وہ جو شیطان دن بھی اس کی کھجوروں سے نفع نہ اٹھایا جا سکتا، اس بات سے تو سارا سال 600 کھجوروں کے درخت تھے اور بہت اعلیٰ درخت۔ ابو لبابہ کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ، پھر میں اپنے رب کو قرض دیتا ہوں۔ کیا قرض دینا چاہتا ہوں؟ ابو لبابہ یا رسول اللہ اعلیٰ قرض دے دوں نا، اعلیٰ قرض جو ہے میں وہ باغ دیتا ہوں جو 600 کھجوروں والا ہے، 600 کھجوروں والا باغ دیتا ہوں۔ میرے قریب نے مسکرا کے قبول فرمایا، ابو لبابہ رب کائنات تعالیٰ تیری سخاوت کو اپنے دربار میں قبول کرے۔ اب ابو لبابہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا کہ بات بن گئی، بات بن گئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آج تم خرچ کرو میں خرچ کروں، معلوم نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، یہ تو خوشخبری مل گئی تھی، اب تو شک کوئی رہ نہیں گیا تھا۔ ابو لبابہ خوشی میں اچھلتے ہوئے دوڑے ہوئے باغ کی جانب گئے، باغ کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارا ام لبابہ جلدی باہر آؤ۔ اہل عرب کو نیت کے ساتھ بلایا کرتے تھے، لبابہ ان کے بیٹے کا نام تھا، باپ کو ابو لبابہ کہتے تھے، ماں کو ام لبابہ، لبابہ کی ماں، لبابہ کا ابو۔ اے ام لبابہ جلدی سے باہر آؤ۔ ام لبابہ اپنے گھر کے اندر تھی، وہ پریشان ہو گئی کہ میرے قامت نے گھر آنے کی بجائے دروازے سے، گھر کے دروازے نہیں باغ کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر، باغ میں بھی داخل ہوئے، باہر کھڑے ہو کر آواز دی ہے ام لبابہ باہر آؤ، خدا کا خیریت ہو، وہ
دروازے پہ کھڑے کہ کیا بات ہے، خیریت ہے؟ تو میں کہا ام لتا تھا یہ باغ میں نے بیچ دیا، یہ باغ میں نے بیچ دیا ہے۔ ام لتا تھا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، یہ باغ آپ نے بیچ دیا؟ یعنی پھر ہمارا گزارا کیسے، ہم رہیں گے کہاں؟ یہ خیال تھا ان کا۔ لیکن لمبا سوال نہیں کیا، حیران ہو کہیں گے بھاگ نہیں دیا؟ ہاں بیچ دیا ہے۔ کس کے ہاتھ بیچا؟ ام لداتا کو۔ ابو لداتا فرمان کے اپنے رب کے ہاتھ بیچا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کے کائنات کے پایا رحمت نازل فرمان پاک پاک کی بات۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے وہ خاتون وہ سمجھو گویا جنت ہے جو نیکی کے کاموں میں اپنے خامن کی معاون ہے۔ خامن نیکی کا کام کرنا چاہے، بیوی معاون بن جائے، اس کو روکے نہیں نیک کام سے، منع نہیں کرے، معاون بن جائے۔ وہ کہے میں نے غریب کو کھانا کھلانا ہے، وہ کہے نبی کو کہا کہ ایک ہی، وہ کہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ترین شے اٹھا کے کہے یہ خرچ کرو۔ پھر نبی فرماتے ہیں جو نیکی میں معاون ہے وہ ہے جنت ہے۔ وہ تمہیں لگا تھا نہیں جب یہ سنا کہ اللہ کے ہاتھ بیچا ہے، پکار کے مسکران پکار کے وہ لگا تھا میرا سودا مبارک ہو، بہت اعلیٰ سودا کر کے آئے، بہت اعلیٰ سودا کر کے آئے۔ ہمارے تو میں لگا تھا پھر اس بات سے باہر آ جاؤ، اب یہ ہمارا نہیں رہا۔ اے رب کائنات تو بے شمار رحمت نازل فرمان پاک پاک انہی کے سبب آج تاریخ کی اولاد جگمگا رہی ہے، انسانیت کا سر عظمت کے ساتھ بلند ہے۔ یہ وہ شخصیات جو ان میں لگا تھا جلدی سے کسی طرح گھر سے باہر نکل آئیں، وہ کپڑے جو تن پر تھے صرف وہی کپڑے تھے، دروازے سے آگے باہر آگے بچے چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے، باغ میں کھیل رہے تھے، کھجوروں کا موسم تھا، کچھ پکی ہوئی کھجوریں زمین پر گری ہوئی تھی، کچھ بچوں نے اٹھا کر منہ میں ڈالی کھا رہے تھے، کچھ جھولی میں رکھی ہوئی تھی۔ ام لطیفہ نے آگے بڑھ کر بچوں کی جھولی کو کھول کر زمین پر کھجوریں گرا دی، ان کے منہ سے کھجوریں نکال کے کہنے لگی آپ یہ بات ہمارا نہیں ہے، یہ دل کو چھپا دیں۔ بچوں کو اسی طرح انگلی سے لگایا، باغ سے باہر آ گئی، جو گھر میں سامان تھا وہ بھی باغ بھی اللہ کی راہ میں تھی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے صحابہ کا ایمان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رب کائنات جل مجید اپنے محبوب بندوں پر کتنی کٹوازی فرماتا ہے۔ رب کائنات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو کس قدر عزت عطا فرمائی۔ یہ 26واں پارہ ہے، سورۃ الفتح ہے اور آیت بارکہ نمبر 18 ہے۔ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ اللہ کے کائنات فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، رضیہ ماضی کا صیغہ ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، بے شک راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ، یہ نہیں کہ راضی ہو جائے گا، مضارع نہیں ہے، ماضی ہے کہ راضی ہو گیا، خبر ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، بے شک راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ، کن سے؟ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، ان ایمان والوں سے۔ کن سے؟ یا سننا اِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشَّجَرَةِ، جب وہ صحابہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ یہ 1500 صحابہ کرام تھے جو مقام حدیبیہ میں میرے نبی کے دست حق پرست پر بیعت کر رہے تھے، اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ پھر رب کائنات جل وعلا وہ جاننے والا ہے کہ آنے والے زمانے میں کیا ہونے والا ہے۔ کچھ وہ لوگ ہوں گے جو ان کی اشعار میں نصیبہ کلمت کہیں گے۔ اللہ کی کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں، اچھی طرح یاد رکھو، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جو ان کے دلوں کی کیفیت تھی اللہ کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بتا تو صحابہ کرام پر منافقت کا معادلہ الزام لگا کر خود منافق بنے گا یا نہیں بنے گا؟ ان کے ایمان کی گواہی تو اللہ دے رہا ہے، اور صحابہ کی قلبی کیفیت سے میں اللہ واقف، میں جانتا ہوں ان کے دل کی حالت کیا تھی، اس لیے ان پہ راضی بھی ہو گیا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے سکون قلب کی دولت ان کو عطا فرما دیا، سکون قلب عطا فرما دیا۔ وَأَذَاقَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، رب کے ارشاد فرماتا ہے میں نے ان کو فتح قریب کی خوشخبری سنا دی کہ قریب ثم قریب
یہ مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا. پھر رب کائنات جل وعلا اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں ایک ارشاد فرماتا ہے. یاد رکھیے میں تھوڑا سا احساس دلا دوں، اہل بیت اطہار کا درجہ بہت بلند والا ہے. اہل بیت اطہار کا درجہ بہت بلند والا ہے. وقت کی پابندی کا احساس نہ ہوتا تو میں کچھ نہ کچھ ان کی شان میں کرتا. میں اختصار کے ساتھ اتنی سی بات کرتا ہوں جو آئینہ اشارہ فرمایا ہے. انہوں نے مثال دے کے سمجھایا تھا، وہ جوتا، وہ نالین مقدس، وہ عزت و عظمت والا وہ مبارک جوتا جو میرے کریم آقا نے زیب تن فرمایا، پاؤں جس کو پہنا اگر تمہیں مل جائے تو اس کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہوگا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ بتائیے جی، بتائیے بنا آپ اس کو کیا کریں گے؟ چومیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، سر پر رکھنے کو جو مل جائے نال پاک کے رسول، پھر کہیں گے کہ ہاں داغدار ہیں. اسی طرح ہوگا نا، اسی طرح ہے نا. پھر دیکھیے وہ فرماتے ہیں ذرا غور کر، نہیں تو جانتا وہ مبارک نالین، وہ مبارک جوتا کس جانور کے چمڑے کا ہے؟ وہ جانور ذبح کیا گیا تھا یا مرا تھا؟ یاد رکھیے دوباغت کے ساتھ کھال پاک ہو جاتی ہے. میرے کریم آقا نے لانے نبوت نہیں فرمایا تھا، زمانہ کفر کے بھی جو بنے ہوئے جوتے تھے میرے نبی نے بھی نہ فرماتے تھے. کھال پاک ہو جاتی ہے دوباغت کی وجہ سے، جوتا پاک ہوتا ہے. وہ کسی جانور کی کھال جس کو صرف اتنا شرف تھا اس سے میرے کریم آقا کے مبارک قدموں کو چوما، اس کا درجہ اتنا بنا. اس نے اس کھال نے میرے نبی کے قدموں کو چوما، اس کا درجہ بلند ہو گیا. تو جس کی رگوں میں میرے نبی کا خون ہے، جس کی رگوں میں نبی کا اس کا درجہ کتنا اعلیٰ ہوگا. اہل بیت اطہار کے ڈبل درجے ہیں، ایک خون مصطفیٰ ہے اور ایک میرے نبی کی زیارت کرنے والے. رب کائنات جل وعلا نے میرے نبی کے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد گرامی قدر فرمایا، اور یہ سورہ فتح شریفہ کی آخری آیت کا ہے. میں اس کا ترجمہ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں والذین معہ، جو رسول اللہ کے صحابہ ہیں، اشداء والکفار رحماء بینہم، یہ کافروں کے مقابلہ میں بڑے زبردست ہیں اور آپس میں بڑے ہی رحیم و کریم ہیں. رب کریم نے ان کی صفات عالیہ کا تذکرہ کرتا فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا، تو ان کو دیکھے گا کبھی حالت رکوع میں ہیں کبھی حالت سجدہ میں ہیں. دراصل کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہر لمحہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا کی گویا اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی، اسے منظور ہوا تو کبھی اس کی میں شرح عرض کروں گا. الحمدللہ تعالیٰ بہت پرلطف مزہ، بہت پرلطف کیا رہا ہے، بڑا مزہ آتا ہے. ربی کی فرماتے ہیں اپنے رب کی رضا کے جو ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تو ان کے چہروں کو دیکھے گا تو تجھے سجدوں کے نشانات نظر آئیں گے، ان کے کھلے ہوئے چہرے نظر آئیں گے، ان کے چہروں پر نورانیت تجھے نظر آئے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رب کریم فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا غور کیجیے قرآن مجید فرقان میں جو ارشاد فرما رہا ہے، منہ میں عرض کرنے سے قبل آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. غور کیجیے، آپ سارے کے سارے یہاں تشریف فرمائیں. میں آپ کے سامنے کو سمپل کوئی نمونہ پیش کرنا چاہوں کہ یہ دیکھو، یہ ہے میری تربیت کا ایک شاہکار. میں کسے پیش کروں گا بتائیے میرا؟ جو بہترین ہوگا اسے ہی عام ہوگا. کیوں ایسے کیا کروں گا؟ تاکہ آپ کو میری تربیت کے انداز کا علم ہو. اگر میں قرآن مجید فرقان حمید حفظ کروانے والا ہوں تو میں کسی بچے کو کھڑا کروں گا، کہوں گا پوچھئے قرآن کریم کی کوئی آیت بات کر، بلکہ سوال کیجئے کہ فلاں سورت کے اتنے نمبر واؤ سے آگے بڑھ کے سنائیے تو یہ سنائے گا. جو سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہوگا میں اسے بطور نمونہ پیش کروں گا. میرا اللہ فرماتا ہے مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ،
میں نے اپنے محبوب کے صحابہ کی مصالح تورات اور انجیل کے اندر دی یہ ہیں لوگ جو پکے ایمان والے ہیں، یہ ہیں وہ اللہ اکبر جن کو